ممتاز خان صاحب جو کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور جن کا موضوع کائنات اور قرآن ہوتا ہے، اس میں ان کی مہارت جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت خود ہوگی جب وہ منہ سے کچھ بولیں گے۔ میں درخواست کروں گا جناب محترم ممتاز خان صاحب سے جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، وہ تشریف لائیں اور کائنات اور قرآن کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادارہ کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ہم جو وقت گزرتا جائے گا ہم آفاق میں اور آپ کی ذات میں وہ نشانیاں دکھاتے جائیں گے، اپنی نشانیاں کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے برحق ہے۔ کون دیکھ رہا ہے وہ آیات؟ مذہبی پیشوائی ہے؟ نہیں، وہ آیات جو قوم دیکھتی ہے اللہ اس کو سپر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ He has subdued everything in the heavens and on the earth for you within the bounds of his law, and herein are the sign for those who think and reflect۔ یعنی کہ اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے آپ کے لیے، بنی آدم کے لیے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ سائنس کس طرح سے قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کو انہینس کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ سائنس کائنات کس طرح سے ہاتھ ملا رہی ہے بتانے کے لیے کہ لوگوں اپنی باتیں چھوڑو، یہ مجھ سے ایگزامپلز لو اور مجھ سے سمجھو کس طرح انہینس کرتی ہے۔ یہ سخر لکم کس طرح سے مسخر کی گئی ہے؟ آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہوگا کس طرح سے یہ کائنات مسخر کی گئی؟ یہ قوانین فطرت کی فارم میں مسخر کی گئی ہے کہ وہ نان فزیکل چیز ہیں جس کو، اور وہ آپ کے ہر جو مادی چیز ہے جو بھی اس کی حرکت ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور جب ہم قوانین فطرت کو جان لیتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں تو وہ پہلے سے اربوں سال پہلے سے، تب وہ کائناتی قوتیں جو نظام چلا رہی ہیں، ابھی میں اس پہ آتا ہوں، وہ انسان کے تابع ہو جاتی ہیں۔ انسان مقام آدم پہ پہنچتا ہے، مسجود ملائک ہوتا ہے۔ جو قوم آدم نے مسخر کرتی ہے، تسخیر کائنات کرتی ہے، وہ سپر ہو جاتی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں، آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ تفکر ہوں، کون دیکھ رہا ہے وہ؟ غور کریں آپ، یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم مسلمانوں میں کیپ ہے۔ غیر قومیں جو دیکھ رہی ہیں وہ سپر ہو رہی ہیں۔ آج میں 3 اور ایگزامپلس دیتا ہوں کہ کس طرح سے سائنس یا کائنات تخلیق قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو انہینس کرتی ہے۔ پہلے ملائکہ، دوسرا اوریجن آف لائف، اور تیسرا طارق، والسماء والطارق۔ 3 ایگزامپل دوں گا، آپ یاد رکھیے گا۔ ملائکہ کا لوگوں میں تصور یہ ہے کہ کوئی اڑتی ہوئی پری ہے، اور جب یہ تصور ختم ہوتا ہے، کب تک اس کو رکھیں گے اس تصور کو؟ جب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو لوگ ریشنل تھنکنگ، آپ جیسے وہ سوچتے ہیں کہ یہ ملائکہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے اس پہ ایمان ہے۔ تو یہ ہیں وہ کائناتی قوتیں جو پورے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں، فنڈامنٹل فورسز آف نیچر۔ اور وہ فنڈامنٹل فورسز آف نیچر جو ہیں قوانین فطرت کی پابند ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ has made the heavenly forces a medium to complete his scheme۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسکیمیں مکمل کرنے کے لیے جو قوتیں استعمال کرتا ہے وہ ہیں کائناتی قوتیں۔
اور جب ان کو انسان جان لیتا ہے تو گاڑی کی فارم میں زمین سے ایلیمنٹ نکال کے اس میں ڈالتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے. جہاز کی فارم میں زمین سے ایلیمنٹ لے کے پیٹرن بنا کے اس میں ڈالتا ہے تو 700 آدمیوں کو لے کے ووٹ پڑتا ہے. جی پی ایس دیکھیں, سلیکان بول رہا ہے کہ یہاں مڑیں, یہاں جائیں, یہاں ہوں. یہ کیا ہیں چیزیں؟ یہ وہ کائناتی قوتیں ہیں جو پہلے سے موجود ہیں, لیکن ہم نے ان کو جانا اور انہوں نے ہماری اطاعت کی, اور وہ اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پہلے یہ سمجھتے ہیں عام لوگ کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, پاورفل ہے, اور جب اللہ اس قوانین کو توڑتا ہے تو اللہ کی طاقت ظاہر ہو گئی. یہ نہیں ہے. اب پوائنٹ دوسری طرف آتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے ہر چیز کے اوپر اس کو پابند کر رکھا ہے, پیرامیٹر اینڈ میجرز کا. وہ اس کو ڈیویٹ نہیں کر سکتی, قوانین فطرت کو ڈیویٹ نہیں کر سکتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ کی طاقت اس میں ہے کہ وہ قوانین فطرت کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا اور نہ توڑے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وش ہے. یہ ہے وہ سمجھ جو سائنس نے ہمیں دی. آپ سمجھ گئے؟ اب یہاں پہ آپ کو بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کے قوانین کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اور اسی طرح جادو کی آیت میں ترجمہ ہاروت ماروت کا آپ پڑھتے ہوں گے, لیکن سائنس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ ترجمہ والے کیا کرتے ہیں, اللہ شر پھیلاتا ہے فرشتوں کے ذریعے. نو, یہاں یہ ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما نافیہ ہے, کہ نہیں ہوا یہ سب کچھ جو شیطان کہہ رہے ہیں کہ جادو جو ہے اور وہ ہاروت ماروت آئے. یہ نہیں کہ سائنس پڑھنے کے بعد جب کوشچن کیا گیا کہ واٹ از دس, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, تو تھوڑی تحقیق کرنے کے بعد علامہ صاحب تو خیر مسئلے کو حل ہی کر دیتے, ہم انہی کے چراغ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو افسانہ تھا جو وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اس طرح سائنس جو ہے انسان کو قرآن کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے اور اس کی میننگ کو ابھار کے سامنے لے آتی ہے. تو اب ضرورت ہے کہ مسلمان بھی سائنس کی طرف آئیں. اور بھی ایک دو چھوٹے سے ایگزامپل ہے, ٹائم شارٹ ہے. والملک علی ارجائها یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. اللہ کے عرش کو, اتھارٹی کو, عرش تو پورے جو سماوات میں ہے, اتھارٹی کو اسٹیبلش کر رکھا ہے 8 کائناتی قوتوں نے. انسان نے ابھی تک 4 ڈسکور کی ہیں, اور وہ بھی ہماری ڈیفینیشن کے مطابق. تو اس کا مطلب ہے کہ لاٹ آف اسکوپ کہ وہ ڈسکور کریں اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ آدم چلا جائے. ایک ہے ڈارک انرجی جسے کہتے ہیں, کہ معلوم ہے کہ وہ قوت ہے لیکن کیا ہے ابھی اس کو جاننے کی کوشش کریں. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں, اور ہمارے لیڈرشپ جو ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, ہماری عوام کے, وہ اس سے ٹوٹلی بے خبر ہیں. ہم اس آرگنائزیشن کے ذریعے, طلوع اسلام کے ذریعے یہ اویئرنیس لا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو, ریشنل تھنکنگ یہ روشنی ہے, کوئی چیز ہے, اٹھو اور اپنے آپ کو پہچانو. تم گیدڑ نہیں شیر ہو. لباس دوسرا پہن لیا تو کیا بات ہے. اس کے بعد ایک دوسری مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سائنس بڑھاتی ہے علم انسانی کو. 2 مثالیں باقی ہیں, ایک تو اوریجن آف لائف اور دوسرا طارق. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. پہلے میں ایک چیز بتا دوں جس کو حل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. ایک لمبا عرصہ گزرا ہے جب انسان کوئی چیز نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے. تھوڑا سا کلو دیتا چلوں. 10 ارب سال پہلے پہلا کاربن سیل بنا, انسان کی ابتدا ہوئی. 3.5 ارب سال پہلے پہلا سیل بنا زندگی کا زمین کے اوپر, اور وہاں سے ہوتے ہوتے جب انسان تقریباً 4 لاکھ سال پہلے انسان کی فارم میں آ گیا, جہاں سے چاہتا, جہاں سے کھاتا پیتا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی, جنتی زندگی تھی. جب اس نے اکٹھا رہنا شروع کیا, ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز اینڈ پلانٹس, تو اس وقت اس کو قانون کی ضرورت ہوئی. تو پہلے
بزرگ حضرت آدم تشریف لائے، اس کے بعد حضرت نوح اور یہ زمانے. تو یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ کائنات نے انسان کو پیدا کرنا، یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کرنا تھا، تو اس کے قوانین نے یہ رخ اختیار کیا کہ 8 ارب سال تو غیر جاندار چیزوں یعنی کہ ایٹم سے کہکشاں بنائے، اسٹار بنائے، ایلیمنٹس بنائے، پھر 3.5 لاکھ ایولیوشن سے انسان کی تخلیق ہوئی. تو یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے. اسے سائنس کی زبان میں اینتھروپک پرنسپل کہتے ہیں اور ایولیوشن آف لائف کہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے، ایک سیل سے، ایک ڈی این اے سے زندگی کی تخلیق کی اور اس کو آگے بڑھایا. جب اس نے قرار پکڑا تو اس نے پھر دوسری منزل کے حوالے کر دیا. اڈاپٹیشن ٹو دا انوائرمنٹ، فٹسٹ، سروائیول ٹو دا فٹسٹ. یہ ایک جملے میں یعنی کہ جو اس ماحول کے مطابق سب سے فٹ ہے وہ آگے بڑھے گا، اور جو انوائرمنٹ میں سروائیو کر رہا ہے تو وہ آگے بڑھے گا. تو یہ قوانین ایولیوشن کا ہے اور اس کو کوئی اب ڈینائی نہیں کر سکتا. قرآن پاک کی تقریباً 100 آیتیں کھل کے سامنے آ گئیں اس کی سپورٹ میں. تو ابھی وہ وقت نہیں ہے یہ بتانے کا، لیکن اوریجن آف لائف ایولیوشن سے ہو رہی ہے، اور ایولیوشن سب سے خوبصورت قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فارم میں کہ جب یہ چلتی ہے تو اس کے اندر ڈیوینٹی ہوتی ہے. کوآرڈینیشن آف آل لاز اور ڈیوینٹی کے سے اس منزل تک پہنچنا ہے. اس پہ کسی اور وقت میں پریزنٹیشن دوں گا، یہ بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ سائنسدان تک ماننے کو تیار ہیں کہ یہ لاز جو ہیں کس طرح ان کے اندر ایک ڈائریکشن ہے. دے آر گوئنگ ٹوورڈ دیٹ. اس میں اور بھی کئی آیات ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں تو آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اشد خلقا من السماء رفع سمکہا فسواہا. ایک اور جگہ ہے کہ کیا کائنات بنانا زیادہ مشکل تھی یا انسان کی اپنی وہ کائنات کی ایولیوشن میں 8 ارب سال لگے، انسان کی ایولیوشن میں 3.5 ارب سال. تو وہ 60 ارب سال میں ہائیڈروجن ایٹم سے ساری کائنات، اور حتیٰ کہ زمین سے سورج کا فاصلہ اگر 1% دور ہو تو ہر چیز فریز ہو جائے، 1% قریب ہو سورج کے تو ہر چیز بوائل ہو جائے. 4.5 ارب سال سے زمین اس دائرے میں گھوم رہی ہے ایسے ستونوں سے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے. تو قرآن پاک وہ ستون کون سے ہیں؟ سائنس بتا رہی ہے کہ وہ تو گریویٹیشنل لاز اور یہ چیزیں ہیں. انسان اب ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے. تو آپ بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے سائنس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کرتی ہے. اب آتے ہیں تاریخ پہ. میری آخری مثال والسماء والطارق. یونیورس، سما جو کچھ ہم سے اوپر ہے، اور طارق اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. وما ادراک ما الطارق. آپ کو معلوم کیا کہ طارق کیا چیز ہے؟ اور نیچرلی انسان نے ابھی ہبل اسکوپ سے کچھ معلوم کیا ہے، پہلے معلوم نہیں تھا، یعنی لیٹسٹ سائنس ہے یہ. وما ادراک ما الطارق نجم الثاقب. ایسا اسٹار جو بہت دور ہے اور بہت تیز روشنی دیتا ہے. اس کو انگلش میں کوئزار کہتے ہیں. جب کہ یہ کائنات بنی تھی تو اس وقت جو سائیکل چلے تھے کائنات اور گیلیکسی بنانے کے، وہ کوئزار تھے. درمیان میں وہ بن رہا ہوتا تھا بلیک ہول، اور ارد گرد پہیے کی فارم میں کہکشاں کے کروڑوں اربوں سورج چکر لگا رہے ہوتے تھے، اور اس کا اتنی تیز روشنی ہوتی تھی کہ ساری کہکشاں بھی اس سے روشن ہو. اور وہ تو معلوم ہو گئے ہوں گے 13 ارب 10 ارب 5 ارب 8 ارب سال پہلے ہبل ٹیلیسکوپ سے. اس وقت ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، لائیو ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ یعنی جیسے وہاں سے فوٹون چلا، روشنی چلی، کرن چلی، اور وہ ٹیلیسکوپ سے ٹکرائی، ہماری آنکھ سے ٹکرائی، اور ہمیں وہ کہانیاں بناتی ہے. پیجز بھرے ہوئے ہیں کہ کیا کیا یہ روشنی اپنی زبان میں بتا رہی ہے کہ اس وقت کیا تھا وہاں پہ. تو یہ ہے وہ شہادت طارق کی. والسماء والطارق. کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہر آدمی پہ ہم نے ایک نگران مقرر کر دیا اس کے اعمال کا، کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ شاید کسی ترجمے میں نے تو نہیں پڑھا ہو یہ چیز، لیکن چونکہ یہ سائنس ہے تو سائنس کے نقطۂ نظر سے تو ترجمے اس نالج سے تو ہوئے نہیں، لہٰذا یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ ہر آدمی کے جو اللہ نے ان کی شہادت دی، اعزاز کی، بارک کی، کہ وہ دیکھیں اور وہ ٹائم 13-10 ارب سال پہلے کی چیزیں آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں، اور آپ کے اعمال جو ہیں یہ تو مشکل ہی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے کہ انسان کو اس سائنس کی زبان میں کائنات نے بنانے کے لیے 14 ارب سال لیے، اور 14 ارب سال کے اندر اس نے اپنا ایک انٹیلیجنٹ آبزرور کریٹ کر لیا جسے ہم انسان کہتے ہیں، اور خود کو اس سے دیکھ رہی ہے یہ کائنات. ہم کیا ہیں؟ ہم اس ڈسٹ کا ایک پیٹرن ہے، ہر چیز زمین سے نکلی ہے، اس کا ایک خاص پیٹرن سے وہ چیز بن گئی. تو ہم بھی ایک پیٹرن ہے، لیکن ہمارے اندر پروگرامنگ بھی ہے. تو بقول سائنسدانوں کے کہ زمین نے اپنا انٹیلیجنٹ آبزرور بنا اور خود کو دیکھ رہی ہے اس سے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ خود کو شروع سے دکھلا رہی ہے سمائے و طارق کے، یعنی کہ آپ ہبل ٹیلیسکوپ اور یہ جو ابھی ریسنٹلی گئی ہیں ان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سورج بن رہا ہے اور زمینیں ابھی نہیں بنی ہیں، کہیں کہکشاں بن رہے ہیں، اوریجن 10 ارب سال پہلے کیسی ہوتی تھی یہ کائنات. تو یہ ہے سائنس کا رول قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں. آیات اللہ کے لیے 750 کے قریب آیات آئی ہیں کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. مذہبی پیشوائیت کو اس کا پتہ ہی نہیں، سائنسدان قرآن نہیں جانتے، تو کون غور و فکر کر رہا ہے مسلمانوں میں، اور کون اویئرنیس رہا؟ یہ ہم لوگوں کا کام ہے، اور ہم میں سے جو بھی اس سلسلے میں کر سکے تو ہماری ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.